دوسری مجلس اس عشرہ محرم کی آپ کی سماعتوں کے حوالے. کل میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار جبرائیل اور اصحاب جن میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری موجود ہیں وہ بنجتن کے حوالے سے کیا تعارف پیش کر رہے ہیں. تو حدیث قصہ اس عنوان پر آپ کی سماعتوں کی نظر کی. عنوان آپ کے ذہن میں ہے فضیلت امام حسین، فضائل امام حسین اور اصحاب حسین. دوسری مجلس ہے تو آج کوشش کروں گا کہ وہ فضائل جو اہل بیت نے امام حسین کی شان میں بیان کیے وہ آپ کی خدمت میں سماعت کی نظر کر سکوں. لیکن سنیں گے ایسے جیسے سنانے کی کوشش کروں گا. نوجوان میرے ساتھ رہیں گے، بزرگ سب جانتے ہیں. تو تمام بزرگوں سے اجازت کے ساتھ اجازت ہے کہ بات شروع کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا تسألنی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. نہیں ایسے نہیں جیسا حق مجلس سننے کا ایسے سماعت کریں گے. مجھے معلوم ہے گرمی ہے، لیکن گرمی کے موسم میں آپ پریشانی میں جس انداز میں مجلس سن رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اس گرمی کا فائدہ یہ ہوگا کہ حشر کے میدان میں جب تمام لوگ گرمی میں پریشان ہوں گے عضلات ہر طرح کی گرمی سے محفوظ ہو جائیں گے. امام کو پہچاننے کا، امام کی معرفت کا ذریعہ ہے مجالس حسین. اس میں تھوڑی بہت گرمی سردی برداشت کیجئے تو آخرت آسان ہو جائے گی، کھلے سرات سے گزرنا آسان ہو جائے گا. عرض کر رہا ہوں آپ سے، پھر دہراتا ہوں، پھر دیکھیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا لا تسألنی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں پوچھو حسین کیا ہے، بلکہ توجہ دلانی ہے کہ پوچھا جائے کہ حسین کیا ہے. عرض کرتا ہوں یہ نظم کیا جناب محسن نے کلام نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. تو تحقیق ہوئی کہ یہ ایک شاعر کا کلام ہے یا کسی اور نے بھی کہا ہے. مجھے یاد ہے میں نے ٹنڈو محمد خان میں کچھ تذکرہ کیا تھا، لیکن تھوڑا سا اگر سماعت بیدار رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں فضائل امام حسین اس حوالے سے کہ کس کس نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کس نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. تو یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں. لا تسألنی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. سب سے پہلے کس نے کہا؟ تو جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا خود خالق نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. ایسی مخلوق ہے حسین جسے بنا کر خالق کہہ رہا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کب کہا خالق نے؟ کہا جب 3 شعبان کو امام رسول اللہ کے ہاتھوں پر آئے، سیدہ بیوی کے ہاتھوں پر آئے. اس لمحے میں اللہ نے بلایا تمام ملائکہ کو، جمع ہو جاؤ سارے ملائکہ. جب ملائکہ جمع ہو گئے تو آواز دی جبرائیل 1000 فرشتوں کے قبائل لے کر زمین پہ جاؤ. ایک قبیلے میں کتنے فرشتے آتے ہیں مجھے نہیں معلوم. 1000 قبیلے فرشتوں کے لوگ اور زمین پر جاؤ. اور ایک دن نہیں، مسلسل 40 دن جانا ہے اور واپس آنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن اللہ نے طے کر لیا حسین کی خوشی ہو یا غم دونوں 40 دن کم سے کم منائے جائیں گے. حسین کا سرکار غم بھی 40 دن، امام کی خوشی بھی 40 دن. اور اسی حوالے سے آپ فضائل امام حسین میں سنتے ہیں کہ اللہ کو اتنا پیار ہے حسین سے کہ جس مہینے میں امام کی ولادت کو رکھا ہے کسی شہادت کو نہیں رکھا ہے، اور جس مہینے میں امام کی شہادت کو رکھا ہے اہل بیت میں کسی کی ولادت کو نہیں رکھا. اللہ چاہتا ہے حسین کا غم بھی بھرپور منایا جائے اور حسین کی خوشی بھی بھرپور منائی جائے. تو جبرائیل کو بلایا ہے اور آواز دی 1000 قبیلے لو فرشتوں کے اور زمین پر جاؤ. کیوں جاؤ؟ جا کر میرے نبی کو ان کے نواسی قیامت پہ مبارکباد دو. کس کی طرف سے؟ پروردگار کی طرف سے. جبرائیل ایک مرتبہ پوچھیں گے پروردگار پہلے تو کبھی ایسا حکم نہیں دیا، پہلے تو کبھی نہیں کہا. آپ سن رہے ہیں، توجہ ہے میری جانب. پھر کہتا ہوں جبرائیل نے دہرائی بات مالک پہلے کبھی ایسا حکم نہیں دیا. کیا مطلب جبرائیل؟ کہا آدم زمین پر گئے تم نے اتنے فرشتوں کو نہیں بھیجا، موسیٰ زمین پر گئے تم نے اتنے فرشتوں کو نہیں بھیجا ہے، عیسیٰ زمین پر گئے تم نے مبارکباد دینے کے لیے اتنے فرشتوں کو نہیں بھیجا ہے. نہیں آپ آرام سے سن رہے ہیں. علی زمین پر آئے مبارکباد کے لیے اتنے فرشتے زمین پر نہیں آئے. حسن زمین پر آئے اتنے فرشتے نہیں آئے. آج کیا خاص بات ہے کہ تو 1000 قبیلوں کو زمین پہ بھیج رہا ہے؟ آواز آئی خبردار زیادہ بات نہیں. میں نے کہا فرشتوں کو لے کر جاؤ. لا تسلی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا. 1000 فرشتوں کو کہا کہ جاؤ اور مبارکباد دو نبی کو. تو سب
سب سے پہلے کس نے کہا؟ پروردگار نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اچھا یہاں سے جبرائیل چلے، جب جبرائیل چلے تو راستے میں عرش اور فرش کے درمیان فضا کی گھاٹیاں ہیں، قید خانے ہیں۔ یہاں پروردگار عالم نے ایک فرشتے کو سزا دی ہے، کس بات پر؟ غرور کرنے پر۔ تو اہل علم بیٹھے، نوجوانوں سے اپیل ہے کبھی غرور نہیں کرنا، کبھی غرور نہیں کرنا، کسی بات پہ غرور نہیں کرنا، غرور سے پروردگار کو زیبا ہے۔ تو جبرائیل چلے ہیں فرشتوں کو لے کر، لاکھوں فرشتے جبرائیل کے پیچھے پیچھے، جبرائیل آگے آگے۔ فضا کی گھاٹی میں ایک ہے جس کو سزا ملی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا نام فطرس ہے۔ سزا کیوں ملی؟ اس نے جانماز پہ تکبر کیا، نماز پڑھ کے پروں کو ملا کر انگڑائی لی اور کہنے لگا میری جیسی عبادت کون کرتا ہے، مجھ جیسا کون؟ اتنا سنا پروردگار نے باروں پر لے لیے، ایک مرتبہ ملکوتی طاقت دے لی۔ کس بات پہ غرور کیا؟ کیا پروردگار مجھ سے اچھی بھی کوئی عبادت کرنے والا ہے؟ کیا غرور کرنے پہ تو شیطان کو لعنت کا طوق پہنا دیا۔ اور آج کل آپ سن رہے ہیں کہ تو نے ابھی سجاد کے سجدے کہاں دیکھے ہیں، تو نے محمد کی عبادت کہاں دیکھی ہے، تو نے تینوں کی سائے میں حسین کو نماز پڑھتے کہاں دیکھا؟ کس بات پہ غرور کر رہا ہے؟ عبادت کا، عبادت پہ غرور۔ چلو زمین پر جاؤ اور لے جا کے اسے بند کر دو گھاٹی، فضا کی گھاٹی میں۔ جبرائیل نے لا کے باندھ دیا، اور غرور کی سزا کیا ہے؟ پلکوں سے باندھا، درخت سے بندھے ہوئے ہیں پلکوں کے ساتھ۔ تو پوچھنے لگا کہ اے جبرائیل کبھی میری سزا ختم ہوگی؟ سردار ہو۔ سردار نے کہا مجھے اندازہ ہے کہ جب قیامت آئے گی نا تو تمہاری سزا ختم ہو جائے گی۔ تب قیامت کب آئے گی؟ کہ جب عرش کے سارے دروازے ایک ساتھ کھلیں اور لاکھوں ملائکہ زمین پہ اتریں، سمجھ جانا قیامت آنے والی۔ تو فطرس جب سے آسمان کو دیکھ رہا ہے کب لاکھوں فرشتے اترے میری سزا ختم ہو جائے۔ تو آج لاکھوں فرشتے ایک ساتھ زمین پہ اترے، پہلی مرتبہ اترے، اور جب یہ جانے لگے نبی کے دروازے پر تو ایک مرتبہ پوچھنے لگا سردار کہاں؟ کیا وہ وقت آ گیا، وہ قیامت آ گئی جب میری معافی کا دن ہے؟ ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا قیامت کا تو نہیں پتا، نبی کے گھر میں حسین ضرور آیا ہے، نبی کے گھر میں حسین آیا، تو ہم تو مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ تو وہ بھی کہنے لگا جبرائیل میں نے نہیں دیکھا اتنے بڑے بڑے لوگ زمین پر آئے، میں نے نہیں دیکھا پہلے اتنے فرشتے مبارکباد کے لیے آئے ہو۔ تو کیونکہ ڈانٹ کھا کے چلا تھا تو پلٹ کے کہنے لگا خاموش، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ نہیں، اس سے حسین انداز میں درود تلاوت فرمایا۔ حسین کیا ہے؟ اور پھر کہنے والے کا نام تھا فطرس، جناب جبرائیل، جنہوں نے فطرس سے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ ایک مرتبہ فطرس نے کہا اگر اتنی بڑی خوشی ہے کہ پروردگار نے اتنے ملائکہ کو بھیجا، اور ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے سب چھوڑو اور جا کر حسین کو مبارکباد دو، سارے کام چھوڑ کے مبارکباد دینے کے لیے جاؤ، کیوں؟ نماز روزہ یہی بچانے والا ہے۔ تو فطرس چلے جبرائیل لاکھوں ملائکہ کے ساتھ۔ تو فطرس نے کہا کہ اگر اتنی ہی خوش ہے قدرت تو ایسا کر مجھے بھی ساتھ لے چل، ہو سکتا ہے حسین کے صدقے میں مجھے بھی معافی مل جائے، ہو سکتا ہے مجھے بھی معافی مل جائے۔ تو جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو۔ میں کہوں گا جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا مجرم ہے، اللہ کا مجرم، اللہ نے سزا دی ہے، پروردگار نے جسے سزا دی ہو تو لے جا رہا ہے حسین کی طرف۔ ارے تو 40 دن آئے گا، کل پوچھ لینا، کل کا وعدہ کر لے کہ کل جب آؤں گا اللہ سے پوچھ لوں گا کہ میں اسے لے جاؤں یا نہیں لے جاؤں۔ تو جبرائیل کہے گا سنو سنو، فتویٰ دینے سے پہلے سنو، معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے مجرم کو بھی حسین تک جانے کے لیے کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ کوئی فتویٰ کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ لے کر چلا، فطرس لے کر چلا اور لے آیا نبی کی بارگاہ میں۔ یہ منظر ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی امام حسین کو سینے سے لگا کر چہل قدمی کر رہے تھے۔ عجیب عالم ہے مصطفیٰ بھائی، گود میں ہے حسین اور نبی چہل قدمی کر رہے ہیں سیدہ کے گھر کے صحن میں۔ ایک مرتبہ سلام اللہ علیہ آ گئے لاکھوں ملائکہ، اللہ کے نبی آپ کو مبارک ہو اس بات کی، پروردگار بعد درود و سلام آپ کو حسین کی دنیا میں آنے پر تہنیت پیش کر رہا ہے، لاکھوں ملائکہ اللہ نے بھجوائے ہیں مبارکباد کے لیے۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے خیر مبارک، لیکن پلٹ کر دیکھا یہ کون ہے؟
ملائکہ کے ساتھ یہ کون آیا؟ اس کی حالت کیا ہے؟ اللہ کے نبی، اس نے غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا، یہ بھی فرشتہ ہے، اس کا نام فطرس ہے، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اگر سزا ملی تھی، غرور کیا تھا، یہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ خوش ہے تو ہو سکتا ہے کہ حسین کے صدقے میرا بھی بھلا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نواسا آیا ہے، آپ بھی خوش ہیں، اللہ بھی خوش ہے، حسین کے صدقے میں بھلا کرا دیجئے۔ نبی کو بھی ترس آ گیا، ایک مرتبہ آواز دی، چل ایسا کر میرے حسین کے جھولے سے مس کرا دے، حسین کے پینگے سے، گہوارے سے مس کرا دے۔ میں کہوں گا اللہ کے نبی حسین سے مس کرائیے نا، حسین سے مس کرائیے تو عظمت امام حسین دنیا کو دکھائی دے گی، اسے بالوں پر مل جائیں گے۔ نبی کہیں گے عظمت حسین تو سمجھ میں آ جائے گی، بالوں پر بھی مل جائیں گے، لیکن 1400 سال بعد جب تم مجلس میں بیٹھ کر سنو گے تو ٹنڈو لیار کے مجمع میں مسجد میں بیٹھ کر تمہیں یہ خیال نہیں آئے گا کہ یہ واقعہ تو اس دن کے لیے تھا جب فطرس آیا، حسین مولا نے ہاتھ لگا دیا، اب حسین مولا ظاہری زندگی میں نہیں ہے، فطرس نہیں ہے، اب ہمیں شفا کہاں سے ملے گی؟ تو میں حسین سے نہیں گہوارے سے بس کرا رہا ہوں۔ اب اگر تمہیں بھی شفا چاہیے، اپنے گھر میں ایک اعلیٰ خانہ بنانا، اس میں حسین کے نام کا گہوارہ رکھنا، شفا چاہیے ہو مس کرنا، ہم تمہیں شفا عطا کرا دیں گے۔ کیا ملتا ہے؟ اگر نہیں ملتا تو یہ دیوانے ہیں جو اتنے یہاں بیٹھے، ملتا ہے تو آتے۔ عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ رش بتاتا ہے ملنگوں کا کہ علی بانٹ رہے ہیں، حسین بانٹ رہے ہیں۔ مولا جھولے سے مس کرا دیا، کہاں تاکہ تمہیں بھی شفا مل جائے؟ لوگ اعتراض کریں گے، انہیں کیسے سمجھائیں 1400 برس بعد؟ کون اعتراض کرے گا حسین پر کہ فرشتے کو بالوں پر دیے؟ کہ یہ زمانہ کا ہم اعتراض کرنے نہیں دیں گے، ایسی دلیل دے دیں گے کہ کسی کو نہ فتوے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی مشکل کی ضرورت پڑے گی۔ مولا کیا مسئلہ ہے؟ کہ سنو، شعبان ہے نا، شعبان جس مہینے میں حسین آیا، اس مہینے کا نام ہی پر نکلنے کا مہینہ ہے، تو جھولے سے مس ہوا جبرائیل، فطرس پر نکل آیا، تو فطرس شعبان کہتے ہی پر نکلنے والے مہینے کو ہے۔ اب انکار کیسے کرو گے کہ اللہ نے مہینے کا نام ہی فطرس کے نام پہ رکھ دیا؟ اچھا پر مل گیا، اس کا پر نکل آیا، جیسے ہی پر نکلا نا، اس میں دوبارہ ملایا دونوں پروں کو، سزا ملی تھی، دونوں پر ملا کر یہ کہنے پر میرے جیسا کون؟ میں مسلم، اس نے پھر ملائے پر، اور پھر وہی جملہ کہا میرے جیسا کون؟ تو جبرائیل بھی حیران ہے، سارے ملائکہ حیران، ارے اسی بات پہ تو سزا ملی تھی، پھر کہہ رہا ہے، کہنے لگا ابھی تو تو نے بتایا لا تسلی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، کل تک کوئی بخشوانے والا نہیں ملا تھا، اب حسین مل گیا، اب کوئی پرواہ نہیں ہے، درود پڑھے محمد والے محمد، اب حسین مل گیا۔ تو اللہ نے کہا، جبرائیل نے کہا، پھر پلٹ کے فطرس نے کہا نہ پوچھ میرا، مل گئے، نہ پوچھ میرا، کوئی ملے نا دشمن کہنا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین حسین ہے، کیا عشق ہے۔ اور حسین کا نام لینے میں اتنا ہی مزہ آتا ہے جیسے مؤذن اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ کہتا ہے، جو لطف اسے آتا ہے نا، یہی ہمیں حسین حسین دہرانے میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اور کس نے کہا؟ تو تاریخ کا مطالعہ کر رہے تھے، اور کوئی ہے جس نے کہا ہو کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے؟ تو پتا چلا خود مولا علی نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کون علی؟ جس مولا کے فضائل ختم نہیں ہوتے 1400 سال سے، جس کے فضائل ختم نہیں ہوتے، دشمن آج بھی پریشان ہے اس کے فضائل سے، اتنے فضائل مولا کے کہ 1400 برس ہو گئے، نبی نے کہہ دیا سارے سمندر سیاہی بن جائیں، قلم سارے درخت قلم بن جائیں، جنوں انچ لکھنے والے ہوں تب بھی میرے علی کے فضائل نہیں مکمل ہوں گے، موت آ جائے گی، قیامت آ سکتی ہے، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ وہ علی کہہ رہے ہیں نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہیں لطف لیں گے خدا کی قسم، عجیب ایسے ہی ملنگوں کا رشتہ مسجد ہی، اتفاق سے مسجد ہی تھی۔ روایت بھی سلمان محمدی سے ہے، دیکھیے اصحاب کا تذکرہ انشاءاللہ آتا چل جائے گا کسی نہ کسی بہانے سے، لیکن مرکز و محور اہل بیت ہیں، اس لیے کہ منبر پہ کوئی بھی عنوان دے دیجئے، فضائل کا کعبہ تو اہل بیت ہی رہتے ہیں،
ہاں ان کے صدقے میں جس کا نام آتا چلا جائے گا اس کے کچھ نہ کچھ فضائل بیان ہوتے چلے جائیں گے. عرض کر رہا ہوں کہ مولا حسین کے لیے اللہ نے کہا, فطرس نے کہا, جبرائیل نے کہا. اب مولا علی کہہ رہے ہیں نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کب کہا؟ اور اس وقت کہا کہ جب سلمان محمدی کہتے ہیں ہم لوگ مسجد میں بیٹھے تھے. اچھا مسجد میں عجیب عجیب منظر, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے اللہ عبادت میں لکھ رہا ہے, فرشتے عبادت میں لکھ رہے ہیں. کوئی جانماز پہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ عبادت لکھ رہا ہے. کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اللہ عبادت لکھ رہا ہے. کہتے ہیں کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے اللہ پھر بھی عبادت لکھ رہا ہے. نہیں رہو نا میرے ساتھ, نوجوان میرے ساتھ رہو. کوئی کچھ نہیں کر رہا اور اللہ عبادت لکھ رہا ہے. یہ کون ہے جو کچھ نہیں کر رہا؟ تو کئی لوگ ہیں ایسے, کئی ملنگ ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہ تسبیح پڑھ رہے ہیں, نہ قرآن پڑھ رہے ہیں, نہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ عبادت کیوں لکھ رہا ہے؟ کہ ہم سب مل کر نا علی کی زیارت کرے جا رہے ہیں, اللہ عبادت لکھے جا رہا ہے. ہم مولا کا چہرہ دیکھے جا رہے ہیں, اللہ عبادت لکھ رہا ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت علیہ الصلوۃ والسلام کا. ہم زیارت مولا کر کے اللہ سے عبادت لکھوا رہے ہیں. سلمان کہتے ہیں مگر میں نے غور کیا. کیا غور کیا؟ شاید لطف آیا آپ کو. کہا میں نے غور کیا کہ ہم تو علی مولا کو دیکھ رہے ہیں اور علی مولا ٹکی باندھ کے حسین کو دیکھ رہا تھا. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ حسین علی کو حسن سے بھی زیادہ پیارا, ورنہ عادل امام ہے. میں نے سوچا, سلمان کہتے ہیں میں نے سوچا, مولا نے بھی کہا کیا سوچا؟ تو مولا آپ بڑے پیار سے حسین کو دیکھے جا رہے ہیں, مسلسل دیکھے جا رہے ہیں. تب مولا نے پلٹ کر کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. درود پڑھے محمد والے. تھکے تو یہیں چھوڑ دوں, ورنہ دو باتیں اور کہوں. کس نے کہا نہ پوچھ میرا حسین؟ کس نے کہا نہ پوچھ میرا حسین؟ معلوم ہے خود رسول اللہ کہہ رہے ہیں نہ پوچھ میرا حسین کیا. رسول سے بڑی ہستی کس کی؟ لیکن رسول کہہ رہے ہیں, نبی کہہ رہے ہیں نہ پوچھ میرا. معلوم ہے کب کہا؟ اس وقت کہا کہ جب ایک صحابی شکایت لے کر آیا حسین مولا. گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ یہ صحابی دشمن نہیں ہے, دوست ہے, پیار کرتا ہے حسین مولا سے. شکایت بھی بڑی پیار والی ہے. رسول اللہ کے پاس کھیلتے ہیں دونوں, بچپن میں ساتھ کھیلتے ہیں. شکایت کیا ہے؟ عمر میں بڑا ہے مولا سے لیکن ساتھ کھیلتے ہیں. دل بہلاتا ہے حسین مولا کا. ایک دن رسول اللہ کے پاس آیا, یا رسول اللہ بڑا عجیب معاملہ ہے, حسین کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہے. کیا کہا ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں. اب ایک کھیل ہے جو امام کھیلتے ہیں, اس کی ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ جیتنے والا, ہارنے والا جو جیت جائے گا اسے کاندھے پہ بٹھا کر گلی کا چکر لگوائے گا. مجھے نہیں معلوم کیا کہہ رہا. جو ہار جائے گا نا وہ جیتنے والے کو کاندھے پہ اٹھائے گا, گلی کے چکر لگوائے گا. لیکن صحابی نے آ کے شکایت کی جن کا نام ہے ابو دردہ رضی اللہ, کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہاروں یا جیتوں حسین کو مجھے ہی اٹھانا پڑتا ہے. درود پڑھے محمد. کہنے لگا میں ہاروں یا جیتوں اٹھاتا میں ہی ہوں. نبی نے کہا کیا ہوا؟ نبی بھی مسکرا رہے, علی بھی مسکرا رہے. کیا ہوا ابو دردہ, کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ایسا ہوتا ہے کبھی میں ہار جاتا ہوں اور کبھی حسین مولا, یعنی کبھی مولا موقع دیتے ہیں سامنے والے کو چل تو بھی خوش ہو جا, تو جیت جائے. وہ جیت جاتا ہے. اب جب جیت جاتا ہے تو پہلا منظر یہ ہے کہ امام جیت گئے. امام کہتے ہیں چل بھائی بیٹھ, مجھے کاندھے پہ اٹھا. شرط ہی تو وہ کاندھے پہ اٹھاتا ہے, مولا کو چکر لگوا دیتا ہے. کہتا ہے پھر امام مجھے کامیاب کرا دیتے. اب میں کہتا ہوں کہ حسین چلیے آپ بھی مجھے کاندھے پہ اٹھائیے, مجھے بتائیے قرآن پہ کوئی اور کتاب آ سکتی ہے؟ حسین قرآن ہے, قرآن پہ کوئی اور کتاب نہیں آ سکتی. امتی امام کے کاندھے پہ نہیں آ سکتا. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کیا کہا تم نے کہ میں تجھے اٹھاؤں, میں تجھے اٹھاؤں. کس سے کہہ رہا ہے؟ اس سے جسے محمد کاندھے پہ اٹھاتا ہے. تو میں ڈر کے مارے خود اٹھاتا ہوں, گھما کے لے آتا ہوں. اور پھر جب حسین مولا جیت جاتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں چل کاندھے پہ اٹھا. میں کہتا ہوں آپ نے بھی تو نہیں اٹھایا تھا, تو آپ
مسکرا کے کہتے ہیں تو اسے منع کرے گا جسے محمد منع نہیں کرتا؟ تب دونوں بار مجھے اٹھانا پڑتا ہے. مولا نے حسین کو بلایا, ماتھا چوما, سینے سے لگا کے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں. ایک بندہ آیا محفل میں. کس کی محفل ہے؟ آپ تو ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق. ایک ٹکڑا مزید سن لیجئے اور اس کے بعد آخری ٹکڑا کل مجلس میں انشاءاللہ مسائل میں کام آئے گا. آج آپ کے فائدے کی ایک بات اور نعمت تمام. چھٹے مولا کے پاس آنے والا آیا اور آ کے کہنے لگا کہ کیا آپ کے جد کی یہ حدیث صحیح ہے؟ کون سی حدیث؟ مسل اہل بیت کی تو مسل سفینۃ النوح, من رکبہا نجا وتخلف غرقبہا. ہم اہل بیت کی مثال, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. جو اس پہ سوار ہوا وہ بچ گیا اور جو اس سے دور رہا وہ غرق ہو گیا. حدیث ہے یا نہیں؟ آپ نے بہت سکون سے سنا. اس وقت آپ کشتی اہل بیت میں بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے محمد والے محمد کشتی اہل بیت میں بیٹھے ہیں. یہ مجلس نہیں ہے, کشتی اہل بیت ہے جس میں آپ سوار. تو پوچھنے والے نے کہا یہ حدیث ہے نبی کی, صحیح حدیث ہے؟ امام نے فرمایا ہاں صحیح حدیث ہے. کیا شک ہے؟ کہا اگر یہ حدیث نبی کی ہے تو پھر دوسری حدیث پڑھتا ہوں, یہ بھی بتائیے کہ نبی کی حدیث ہے صحیح ہے؟ امام نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی, ارے بولیے میرے ساتھ, نجات کی کشتی. کہا صحیح حدیث ہے. تو کہا جب 14 نجات کی کشتیاں ہو تو پھر الگ سے پروردگار نے حبیب سے حسین کے لیے کیوں کہلوایا؟ جب 14 کشتیاں ہیں تو حسین مولا کے لیے الگ سے حدیث کیوں آئی؟ تب ساجد امام نے فرمایا نہ پوچھ میرا. میں نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ ہر ایک نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا, وجہ نہیں بتائی کیوں کہا. صرف ایک وجہ سن لیجیے چھٹے امام سے, امام کیوں کہہ رہے. جب اس نے کہا نا مولا نے فرمایا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, کہا پوچھنے تو آیا ہوں حسین کیا ہے. آپ مجھے بتائیے جب 14 نجات کی کشتیاں ہیں تو الگ سے حسین مولا کے لیے کیوں فرمایا؟ امام نے فرمایا سن, اس لیے فرمایا کہ ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں, 14 نجات کی کشتیاں ہیں, لیکن جسے جلدی جنت جانا ہو وہ حسین کی کشتی کو پکڑ لے. نہیں ایسے سنو جیسے سنا رہا ہوں. ہم 14 نجات کی کشتیاں ہیں, لیکن اگر جلدی جانا ہے جنت, نجات جلدی چاہیے تو حسین کا دامن تھام لو, جلدی نجات مل جائے گی. دیکھیے آپ جائیے چوراہے پر, یہاں ہے نا قریب بس اسٹینڈ, آپ کو جانا ہے کراچی, تو آپ کیا کریں گے؟ سائیکل پہ جائیں گے؟ نہیں, موٹر سائیکل پہ جائیں گے. کیا نہیں, بڑی گاڑی استعمال کریں گے. لوکل بس پکڑیں گے کہ کوچ کا اس سے بڑی, اگر جلدی سہولت چاہیے تو کار, اور اگر اس سے بھی جلدی جانا ہے تو ہیلی کاپٹر. یعنی ہر آدمی جلدی کے لیے ویسی ہی سواری طے کرتا ہے جو جلدی پہنچا دے. اب اگر جنت جلدی جانا ہے تو حسین کا دامن تھام کے تو جا سکتے ہو, سبیلوں کو گرا کے نہیں جا سکتے. چھٹے معصوم کہہ رہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. جلدی جانا ہے حسین کا دامن تھام دو, جلدی چلے جاؤ. جلدی چلے جاؤ گے جنت. اس نے کہا مولا جلدی جنت جانے کے لیے سب سے تیز سفینہ حسین کو تھاموں گا تو جلدی جنت چلے جاؤں گا. امام نے فرمایا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اس نے کہا میں پوچھنے کو چاہتا ہوں کیا ہے حسین, بتائیے نا حسین کیا ہے. مولا نے فرمایا آپ کے فائدے کی بات ہے. مولا نے فرمایا سنو, قیامت میں اللہ جنہیں بخشے گا نا وہ 1000 قطاریں ہوں گی. حشر کے میدان میں 1000 صف ہوگی جن کو بخشا جائے گا. بس ایک صف میں کتنے بندے آتے ہیں ہمیں نہیں معلوم, لیکن 1000 صفیں ہوں گی جنہیں پروردگار بخشے گا. مولا فرما رہے ہیں لیکن سن حسین کون, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. مولا بتائیے حسین کیا ہے. کہا 1000 صفیں جنہیں ہم 14 بخشوائیں گے, لیکن 999 صفوں کو اکیلے بخشوانے والے کو حسین کہتے ہیں.
نہیں ایسے سنیں، نہیں سنا آپ نے، یہ آپ کے مولا کی تعارف ہے، جس کا یہ عشرہ ہے، جس کی مجالس اس کا تعارف ہے، مولا کہہ رہے ہیں، برابر کا امام کہہ رہا ہے، چھٹا امام کہہ رہا ہے، صادق امام کہہ رہا ہے، کیا 999 صفوں کو جو اکیلا بخشوائے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ حسین۔ وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا مولا ایک صف کو آپ 13 مل کے بخشوائیں گے، 13 معصوم ایک صف اور 999 صف اکیلا حسین۔ مولا نے پھر کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، کہنے لگا مولا بتائیے نا حسین کیا ہے، اگر سننا چاہتا اور تیرے اندر ضعف ہے تو سن، 999 صفوں کو اکیلا حسین بخشوائے گا، اکیلا حسین بخشوائے گا۔ کہنے لگا مولا آپ ایک صف کو بخشوائیں گے، تو اس میں بھی اس کا حصہ ہے، درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اس میں بھی اس کا حصہ ہے۔ حسین حسین حسین۔ اور کل مسائل میں ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے؟ بتاؤ، جس کی تعریفیں کرنے والا پروردگار ہے، جبرائیل ہو، فطرس ہے، نبی ہو، علی ہو، صادق امام ہو، اس سے بہتر مطالبہ کیا جاتا ہے، جس کا ہاتھ آدم کا ہاتھ ہے، نوح کا ہاتھ ہے، ابراہیم کا ہاتھ ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر حسین بیعت کر لیں تو حسین کا بگڑتا کچھ نہیں، لیکن اگر حسین بیعت کر لیں تو دین کا بچتا کچھ نہیں، لہذا حسین نے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کیسے عرض کروں؟ 2 محرم ہیں، 2 محرم کی روایت میں ہے کہ امام کربلا میں وارد ہوئے تھے۔ ایک جملہ معرفت امام حسین میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور پھر واپس چلتے ہیں مدینے، مجھے صغرا سے امام کی رخصت کو پڑھنا ہے۔ بیٹی کو چھوڑ کر جانا کتنی بڑی مصیبت ہے امام حسین علی مقام کے لیے۔ اولاد والے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنی چھوٹی بیٹیوں کو دیکھ کر یہ گفتگو سماعت کریں گے۔ عزاداروں، 2 محرم کو امام کربلا میں وارد ہوئے، 2 محرم کو، اور جب 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے تو آپ کو معلوم ہے نا 7 گھوڑے امام نے بدلے، سواری آگے نہیں بڑھتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ حکم امام پہ سواری آگے نہیں بڑھتی، سواری نہیں چاہتی کہ مولا شہید ہو جائے، ہر سواری رک جاتی ہے، مولا تیرا مقتل آ گیا ہے، یہ قتل گاہ آ گئی ہے۔ تو معلوم ہے عارفین نے لکھا یہ سواری کیوں رکتی تھی؟ جبرائیل نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ کہتا ہے اے حسین، اللہ نے بعد درود و سلام کہلایا ہے کہ وعدہ گاہ آ گئی ہے، وعدہ گاہ آ گئی ہے۔ میرے پاس جتنا میرا ناقص علم ہے معرفت امام حسین میں اس سے بڑا جملہ نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا مولا وعدہ گاہ آ گئی ہے، تو امام حسین نے، یہ اللہ نے کہلوایا ہے کہ وہ وقت آ گیا جس کا وعدہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے پلٹ کر کہا میرے اللہ سے کہنا مطمئن ہے حسین۔ کتنا مطمئن؟ بلایا 10 محرم کو تھا، میں 2 محرم کو آ گیا، تو نے تو مجھے 10 محرم کو بلایا تھا، میں تو اتنا تیار ہوں کہ 2 محرم کو کربلا پہنچ گیا۔ اور پھر امام نے زمین کو خریدا، زمین کو خریدا، آنے والی مجالس میں انشاءاللہ لیکن سنی ہے۔ امام مدینے سے نکل رہے ہیں تو مولا نے عباس سے کہا عباس محضر لکھو، سامان کی فہرست بنے، انسانوں کی فہرست بنے، کون کون ساتھ جائے گا۔ عباس صحن میں بیٹھ کر فہرست بنا رہے ہیں، سامان کی فہرست مکمل ہو رہی اور اب جانے والوں کی فہرست بنے گی، کون کون جائے گا۔ 2 لوگوں نے سب سے پہلے نام لکھوائے، 2 لوگوں نے، وہ کون ہے؟ سب سے پہلے سید سجاد آگے بڑھے، آواز دی چچا میرا نام کربلا جانے والوں سب سے پہلے لکھنا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا، عباس نے دیکھا مولا کو، ہاں لکھو، کیا لکھو؟ علی ابن الحسین۔ مگر ٹھہرو عباس، رک گئے عباس، کیا چاہتے ہیں؟ اے سجاد، جی آقا، جی بابا، بتائیے، تم بتاؤ، کربلا میں 2 مار کے درکار ہیں، کیسے؟ ایک جہاد اصغر، ایک جہاد اکبر، میرا بڑا بیٹا کون سا جہاد پسند کرے گا؟ فوراً کہا بابا لکھو، جہاد اکبر میں میرا نام لکھو۔ اب آپ اس کا نام زینب کے ساتھ جہاد اکبر میں لکھو۔ ایک مرتبہ سجاد کہنے لگے مگر تعارف کرائیے، جہاد اکبر کیا ہے، اصغر کیا ہے؟ کہ 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر دشمن کی تلواروں سے کٹ جانا یہ جہاد اصغر ہے، ماں بہنوں کے ساتھ شام کے بازاروں میں سفر کرنا یہ جہاد اکبر۔ سجاد تم نے جہاد اکبر میں نام لکھوایا، لہذا شام کے قافلہ سالار تم ہو،
ایک مرتبہ ایک 4 برس کی بچی آگے بڑھی اور آپ جان دیتے ہیں اس بچی پر، یہ 4 سال کی سیدہ ہے. اس نے آواز دی بابا سب سے پہلے میرا نام لکھواؤ. امام کو عباس قاضی نے دیکھا، کہا لکھو سکینہ بنت الحسین. لکھا سکینہ بنت الحسین. یہ بچے بڑے عجیب ہوتے، یہ ہماری طرح خود غرض نہیں ہوتے. آپ کسی ایک بچے کو پیسے دیں وہ کہے گا بہن کے لیے بھی دو، بھائی کے لیے بھی دو. بالکل ایسے ہی ہوا. امام نے نام لکھوایا. سکینہ کہنے لگی چچا ایک اور نام لکھو. کس کا؟ میری بہن کا. سغرا بنت الحسین. سغرا بنت الحسین. اتنا سننا تھا. عباس نے مولا کو دیکھا، مولا نے اشارے سے منع کر دیا. سکینہ دوڑی. سغرا پاپا لے کر نہیں جانا چاہتا. اجرکم اللہ. شرما کے نہیں ہو رہا بازارو. یہ آنسو حسین مولا کا مرہم بنتے. ایک مرتبہ سکینہ صغرا کے پاس دوڑی ہے سلام اللہ علیہا. تو ایک مرتبہ وہ بی بی اٹھنا چاہتی ہے. امام آ گئے. اے سکینہ بیمار ہو، لیٹی رہو. اس نے پانی اٹھایا چہرے پہ ڈالا. بابا میں بیمار نہیں ہوں. لپٹا لیا. سکینہ یہاں صغرا یہاں پانی ہے. کربلا میں بیماروں کو پانی نہ ملے گا، دوا نہ ملے گی. ایک مرتبہ کہا بابا مجھے لے کر چلو. نہیں صغرا میں نہیں لے جا سکتا. کیوں بابا؟ تو میری ماں زہرا کی تصویر ہے. شام کے بازاروں میں ماں کی تصویر نہیں لے جا سکتا، بے پردہ نہیں پھیلا سکتا. ایک مرتبہ آواز دی صغرا نانا کا روزہ ویران ہو جائے گا. کوئی تو ہو جو میری طرف سے چراغ جلائے. تمہیں مدینے میں رہنا ہے، دادی کے پاس رہنا ہے. کہنے لگی بابا کون کون جا رہا ہے؟ اصغر، اکبر، تمہاری ماں، قاسم سب جا رہے ہیں. سنا آواز دی اگر اکبر گیا میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، مجھے ساتھ لے کر چلو. آواز دی نہیں صغرا میں نہیں لے جا سکتا. الغرض تیاری کرنے لگا قافلہ. ایک ایک گھر سے بیویاں تیار ہو رہی ہیں. صغرا نے کچھ ترکیبیں استعمال کی کہ حسین رک جائے. سنو اولاد والو کیا ترکیبیں استعمال کی. پہلی ترکیب یہ استعمال کی کہ ایک مرتبہ 12 دن یا 18 دن کے علی اصغر کو سینے سے لگا دیا اور آواز دی اگر اصغر کسی کی گود میں آئے تو تم کربلا جا سکتے ہو. ایک ایک کر کے لینے والے آگے بڑھے. نہ ماں کی گود میں آیا، نہ پھوپھی کی گود میں آیا. 18 دن والا بھی جانتا ہے بہن اکیلی رہ جائے گی. ایک مرتبہ حسین آئے، بچے کے کان میں کچھ کہا. اجرکم اللہ. مولا کی طرف پھیلا دیے، مولا کی طرف پھیلا دیے. صغرا حسرت سے دیکھتی رہی. دوسری ترکیب استعمال کی. علی اکبر کے اونٹ پہ بیٹھ گئی صغرا. علی اکبر میں ساتھ جاؤں گی. بابا نے اجازت نہیں دی. ایک مرتبہ امام نے فرمایا اکبر تیرے حصے کی بہن ہے، تو خود منا. علی اکبر آیا، بہن کو اتارا نہیں. ایک مرتبہ اپنا سر محمل پہ مارا. صغرا یہ کہہ کے اتر آئی خود کو زخمی نہ کر، خود کو زخمی نہ کر. چلا جا. اگر ایک وعدہ کر ہاں بہن کے بغیر سہرا نہیں سجائے گا. جب آباد ہوئی کربلا مجھے لینے آئے گا. وعدہ کر لیا صغرا میں لینے آؤں گا. وعدہ رہا، اگر زندہ رہا تو لینے آؤں گا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ ساری بیویاں آتی ہیں اور آنے کے بعد صغرا کی گود میں گھر کی چابیاں ڈال دیتی ہیں، کنجیاں ڈال دیتی ہیں. پوچھ رہی ہے یہ کیا ہے؟ کبھی بھی جب واپس آئیں گے نا اپنے گھر کی امانت لے لیں گے. ایک مرتبہ قافلہ گیا نہیں تھا، بیوی نے چابیاں اٹھائی اور روضہ رسول پہ جانے لگی. امام نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا بابا یہاں سے تو جائے گا میرا دم نکل جائے گا. میں امانت کو روضہ رسول پہ رکھ رہی ہوں. جسے گھر کی چابیاں چاہیے ہو رسول کی قبر سے اٹھا لے، رسول کی قبر سے اٹھا لے. عددارو قافلہ نہیں رکتا، قافلہ جانے والا. تو کہنے لگی اے قافلے والو فی امان اللہ، خدا حافظ چلے جاؤ، لیکن مرنے والے کی وصیت تو سن لو. ایک مرتبہ پلٹ کر آئے حسین. کیسی وصیت؟ کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا یہاں سے آپ جاؤ گے میرا دم نکل جائے گا، میں مر جاؤں گی، اکیلی نہیں رہ سکوں گی. اب جب میں مر جاؤں گی پھر ملاقات ہو نہ ہو، وصیت سن لو. اچھا کہو کیا وصیت ہے؟ اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے پہ ماں نہ آئے، ماں رباب نہ آئے. کیوں نہ آئے؟ اصغر کو ساتھ لے جا رہی ہے، سکینہ کو ساتھ لے جا رہی ہے، مجھے لے کر نہیں جاتی، وہ بھی رو رہی ہے. اے صغرا امام کے حکم سے عاجز ہے. امام نے منع کیا
حسین کے امتحان بہت ہیں، حسین کے امتحان بہت ہیں۔ امام نے قافلے کو روک دیا، کیوں روکا؟ عباس پوچھ رہے آقا کیا ہوا، قافلہ کیوں روکا؟ حسین کے امتحان بہت ہیں۔ اور پلٹے حسین، پلٹے تو سب پلٹے، مولا کون آ رہا ہے؟ ارے دیکھتے نہیں ہو میری ماں ام البنین چل کر آ رہی ہے، قریب آئے، اماں ابھی تو اجازت دی تھی، پھر میرے پیچھے پیچھے کیوں آتی ہے؟ آواز دی میں امامت کے معاملات میں نہیں بولتی، تیری مرضی ہے، میرا مشورہ تھا عراق نہ جا، لیکن تو امام ہے، بس اتنا مجھ سے اپنے رشتے بتا دے، تیرے میرے رشتے کیا ہیں؟ دو رشتے ہیں، کیسا؟ ایک امتی اور امام کا، میں امام ہوں آپ امتی ہو، اور دوسرا رشتہ آپ ماں ہو، میں آپ کو دیکھا ہوں، سنا آواز دی حسین، حسین اگر میں کچھ مانگوں منع تو نہیں کرو گے، منع تو نہیں کرو گے؟ نہیں اماں، امتی بن کے مانگو، ماں بن کے مانگو، جو کہو گی حسین کر دے گا۔ ایک مرتبہ کہا ایسا کر میرا عباس مجھے واپس کر دے، سن لیا آپ نے؟ عباس واپس دے دے، سارا قافلہ رکا ہوا ہے، عباس دے دے۔ ایک مرتبہ کہا لے جائیے اپنا عباس، لے جائیے عباس، عباس پیچھے پیچھے اور ماں مدینے کی طرف۔ ایک مرتبہ پوچھے گا ماں کیا معاملہ ہے؟ علی کی بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں، قافلہ رکا ہوا ہے، خاموشی سے میرے ساتھ چلو عباس، بالکل خاموشی سے۔ عباس سر جھکا کے چلا، روضہ رسول آ گیا، روضہ رسول میں داخل ہوئی، آواز دی بتا کس کا روضہ ہے؟ تعویذ یہ قبر نبی ہے، محمد حسین کا نانا ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے، پہچانتا ہے نا اسے؟ آپ پہچانتا ہوں، میں کون ہوں؟ آپ ام البنین علی کی زوجہ زینب اور حسین، شہزادی اور شہزادہ ماں کہتے ہیں۔ اتنا سنا آواز دی عباس تیرے لاکھ اپنے دونوں ہاتھ تو مجھے دینا۔ ایک مرتبہ آواز سے ہاتھ نکالے، ایک ہاتھ نبی کی قبر پہ رکھا، دوسرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، آواز دی عباس جب تک دونوں ہاتھ سلامت رہے نہ زینب کا پردہ جائے نہ حسین کا سر معدوم نہیں بخشے میرے لعنت اللہ قوم ظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون من رب جہاں فجعل پاک کا صدقہ۔ اس قوم کا دامن ہمیں شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے بلبلے اور محمد، ہر ایک جماع کو علی اکبر سے جگر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر وہ کر دے۔ جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے۔ مولا تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا، رونے والوں اور پھیلے ہوئے ہاتھوں سے سوال کرنے والوں کے اٹھنے سے پہلے سوالوں کو پورا فرما۔ مولا تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا، جتنے بزرگان میرے سامنے ان کا سایہ تا دیر صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں کے برقرار ہے۔ مولا پرویز بھائی ان کے خانوادے ان کے دوستوں کو شاد و آباد رکھ، گھروں پہ رحمتوں کا نزول فرما، تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ قرار دے۔ تمام دعاؤں کی دعا دل سے مانگیں گے، مالک ہمارے وارث کا ظہور فرما، ہمیں مولا کے ایوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، نوجوانوں کو علم و ہنر عطا فرما۔ اور منت ہے بس ایک، ہر دعا تمام دعاؤں کی ایک دعا، ہر عبادت کے بعد تجھ سے مانگ رہے ہیں مالک، ہر چھوٹے ہر بڑے، ہر امیر ہر غریب، ہر مرد ہر مستور، جو جا چکا اسے پھر سے، جو نہیں جا چکا مجھ حقیر سمیت ایک بار مرنے سے پہلے ایک بار قبر حسین کا زوار لگا۔ تمام لوگوں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔